حسین کے والدین پیر بخش اور حاجرہ اور تمام مرحوم رشتہ دار اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الکاتب والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والکاتب المرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور بیت الحرم شمس الزہرا بدر الدجا صدر العلا سبحان اللہ مصباح الظلم جبیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم اللہ واسعہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ ومطلوب مقصودہ ومرسل موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین ابو القاسم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی صلوات پڑھیں محمد اللہ کی گرامی، آج کی مجلس مخصوص ہے اس ہستی کے عنوان سے جو مرکز و محور ہے نبوت و امامت و ولایت و قیادت۔ یہ وہ مرکز ہے جس نے نبوت کو بھی مدد دی، امامت کی بھی مدد کی، بے شک، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ واحد ہستی ہے تاریخ بشریت میں، قبلہ کی موجودگی میں جرأت ملت رہے ہیں، تاریخ بشریت میں یہ واحد ہستی ہے جو 11 معصوم اماموں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ جملہ لفاظی نہیں ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، مگر جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی عظیم ہستی کی وجہ شہرت، وجہ فضیلت ایک ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے، لیکن علی و فاطمہ وہ ہستیاں ہیں تاریخ بشریت میں۔ یہ فقط مذہبی عقیدے کی بنیاد پر نہیں کہ مثال کے طور پر آپ اگر کہیں کہ آئنسٹائن تو اس کی ایک وجہ شہرت وہ سائنسدان تھے، اگر ارسطو کو لے، اگر آپ جو ہے وہ ایڈم سمتھ کو لے تو ایڈم سمتھ جو ہے وہ اکاؤنٹس کے بابا تھے، ارسطو جو تھے وہ فلکیات کے ماہر تھے۔ اس طریقے سے جتنے نام لوں گا، مجھے ٹائم بہت کم دیا گیا ہے، اس لحاظ سے میں جو ہے وہ مختصر کر رہا ہوں، جتنے بھی ہیں جو بھی ہے وجہ شہرت 1 2 یا 3، مگر آپ اگر علی کا نام لکھیں، سامنے لکھیں کہ فصاحت، بلاغت، شجاعت، زہد،
کسی کا بیٹا عظیم ہو، پوتا بھی عظیم ہو، لیکن 11 کی 11 نہیں تاریخ انسانی کو نہیں ملے گی۔ بے شک بے شک ایک ہی وقت پر مذہبی نہیں، تمام جو عظمت کے جو سربراہ ہے، عظمت کے جو عنوان ہے، جو بھی عظیم انسان ہے، جو پیرامیٹرز ہے، جو بھی رکھے اس کو سامنے رکھے۔ ہم فقط شیعہ کے عزت نہیں، عالم انسانیت کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں کوئی بھی، اور علی کی اولاد 11 معصوم صاحب عصمت، اور پھر امام سبا بڑے محمد اور یہ امامت جو ہے وہ تسلسل ہے حضرت ابراہیم سے۔ مجھے وقت نہیں ہے، ویسے طلع ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن انک قال انی جاعل للناس اماما، پھر اس کے بعد جو جملہ آتا ہے قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ امامت میری ذریت میں رکھی جائے گی، تو کہا گیا تھا قال لا جناح الظالمین، یہ ظالمین میں نہیں آئے گا، یہ معصومین میں آئے گا۔ تو وہ جو دعا تھی وہ دعا تسلسل کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئی اور ان کی اولاد میں امامت آئی۔ تو سیدہ کے 11 امام بیٹے، 11 بیٹے امام، شوہر امام، سرور کائنات نبیوں کے امام، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اعزاز ہے۔ بی بی صدیقہ کبریٰ، بی بی حجت المعصومین بلند الصلوات۔ اور فقط 11 امام نہیں، لیکن اگر آپ آگے چلیں تو جناب سیدہ کی ثانی زہرا ناصر الولایہ مبلغ بیداریت ہے، مبلغ سالار کربلا ہے، اور وہ ہستی وہ بھی اعزاز جاتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ اور مجھے اس موقع پر علامہ اقبال کا ایک مجھے شعر جو یاد آتا ہے، کمال کا خراج پیش کیا علامہ اقبال نے۔ وہ کہتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم صاحب کا قابل احترام ہے، لیکن اس کے پاس ایک جو ہے نسبت ہے حضرت عیسیٰ کی عظمت کے لیے، حضرت سے نسبت زہرا عزیز۔ حضرت زہرا کے پاس 3 نسبتیں ہیں عزت و احترام کے لیے، اور ان 2-4 جملوں میں انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دی۔ شاعری کا کمال تو یہ ہوتا ہے، ہم تقریریں کریں گھنٹوں کے گھنٹے، شاید 2 سطریں پڑھیں تو پورے کتاب کا مفہوم نکل آئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسے نسبت زہرا عزیز کون سی؟ نور چشمہ رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ہے، فقط نبی کے لیے نہیں کہا، رسول کے لیے نہیں کہا، رحمت للعالمین۔ عالمین کا موضوع نہیں ہے کہ عالمین کا جو ہے وظیفہ ادا کی جائے، نور چشمہ رحمت للعالمین، وہ عالمین کے جو ہے وہ رحمت للعالمین کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نور چشمہ ہے۔ اور امام اولین و آخرین، وہ جو امام اولین بھی ہے اور امام آخرین بھی ہے، اس کی نور چشم ہے۔ پھر کہتے ہیں بانو تاجدار حلتا، یہ اس کی بیوی ہے جس کے سر پر جو ہے وہ دستار ہے حلتا کی، تاج ہے حلتا کا، یہ فاطمہ ان کی زوجہ ہے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آج کے دور میں ہوتا تو شاید پتہ لگ جاتی، علامہ اقبال پر بھی مرتضی چنا ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران العالمین، چنا ہوا ہے، مرتضی ہے۔ کہتا ہے وہ مرتضی مشکل کشا، مشکل کشا کے جملے پر تو آج بڑی مخالفتیں چل رہی ہے۔ علامہ اقبال ہوتا تو شاید ان کو سزا دے دیتے، کسی قانون کی شک میں سزا دے دیتے۔ سلام ہے
کی خاک پر سجدہ کرتا، یعنی وہ اس کی خاک جو ہے سجدے کے لائق ہے۔ یہ جو چار جملے فضائل کے کبار سے لوگ کہتے چار بیٹیاں، کہتے چار ہو یا 10 ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہوتی، اگر ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہن ہو اور ہم اس کے فضائل بیان نہ کریں۔ ہم تو سب سے زیادہ آل محمد کے فضائلات بیان کرنے والے ہیں۔ اگر اور ہوتی، ہم جب لاہور جاتے ہیں بی بی پاک دامن پر، ہم یہاں کراچی میں عبداللہ غازی کے مزار پر جاتے ہیں، ہم ایران اور عراق میں امام زادو کی مزارات پر جاتے ہیں، یہاں سے جا کے اگر فاطمہ الزہرا کی بہن ہوتی تو پہلے تو ہم جاتے، پہلے تو ہم جاتے۔ ہماری نظر میں چار ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری نظر میں ایک ہے، آپ کی نظر 3 ہے، تو ان کے فضائل آپ بیان کریں نا، اور ہمیں بتائیں کہ یہ فضائل فضائل تو بیان کبھی نہیں کیا، بس ذوالنورین کے نورین کہہ کے بس خاموش ہو گئے۔ اب بتائیں ان کے فضائلات کیا تھے؟ رسول اللہ ایک فاطمہ کے لیے بڑے ڈرامہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان دین کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ان کے اتنے فضائل آئے، فاطمہ بدت منی من آزادی اللہ، فاطمہ کو جس نے رنجایا اس نے مجھے رنجایا، جس نے مجھے رنجایا اس نے خدا کو رنجایا۔ ان 3 کے لیے بھی تو کچھ کہتے، آپ نے سوچنے کی، اقبال کو بھی نہیں پتا نہیں تھا، وہ بڑا جب اتنا بڑا فضائل یہ سیدہ کے لیے کہہ دیا، کسی ایک کے لیے کہہ دیتے، سوچنے کی بات ہے۔ مجھے وقت نہیں ہے، موضوع اتنا ہے کہ سیدہ کا موضوع ہو، ہم جیسا طفل مکتب قبلہ کی موجودگی میں جرت نہیں ہے، مگر ایک جو ذکر ہے اس کا کمال ہے جو زبان میں نطق دے رہا ہے۔ جواب بڑے محمد پھر اس کے بعد ایک عقلی دلیل، منطقی دلیل یہ کہ 4 بیٹیاں، پھر انہی کی مستند روایات میں ہے کہ رسول اکرم نے کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی اور اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوا۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، تو 25 سال اور 40 سال کے درمیان 15 سال کا فاصلہ، اور یہ بھی مستند ہے کہ 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، باقی 10 سال بچ گئے۔ 6 سال بیٹا ہوا حضرت قاسم جو ابو القاسم کہتے ہیں، تو باقی بچ گئے 9 سال۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو اعلان نبوت ہے اسے 5 سال پیچھے گئے، وہ بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، باقی بچ گئے 4 سال۔ مجھے کسی میڈیکل لیبارٹری سے بتا دے، ڈائگنوز کر کے بتا دے 4 سال کے اندر 4 سال کے اندر 4 سال کے اندر کوئی اولاد پیدا بھی ہوا، بڑا بھی ہوا، شادیاں بھی ہوئی۔ یہ آج کا دور جو ہے کمپیوٹرائز دور ہے، ڈاکیومنٹ کا دور ہے، آج کیلکولیشن کا دور ہے، آج وقت لفاظ نہیں چلتی، اور پھر ہمارے مطلب تو ہے معقولات کا، ہم منقولات کو نہیں مانتے، ہم منقولات کو بھی معقولات میں پڑھتے ہیں۔ اگر معقولات پر اگر روایت ہے روایت پر جب تک پوری نہیں آتی ہم اسے قبول ہی نہیں کریں۔ تو بتائیے 4 سال کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی اور بیٹیاں بڑی ہوئی، شادیاں بھی ہوئی، ایک نہیں 2 نے دی۔ آپ نے حق تو ایک کو نہیں دیا اور 4 کا کیا کہہ رہے ہو، راضی تو ایک کو نہیں رہ سکے، اس کو بھی آپ نے دربار میں جھوٹا کہہ دیا۔ تاریخ کا سب سے دردناک جملہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسائل اور پڑھے یا نہ پڑھے سب مسائل ہے، فقط ایک جملہ سیدہ کا دربار میں یہ جملہ، خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں، یہ جملہ ہے
रोती हुई चाय बाहर निकली। मुआज बिन जबल का बेटा सैद बिन मुआज उसे देखा, बाबा के पास के, बाबा ये काली बुनके वाली बीबी रोती हुई जा रही है। बाबा ये कौन थी? क्या ये मोहम्मद की बेटी फातिमा थी। कभी दरवाजे बताया करे, ये जो तुमने सुने भेजे ने, उसने कहा बाबा इसके बाद मैं आपके घर में नहीं आऊंगा। खाली रवाना किया बेटे को जिसमें सैयदा का एतराज था। एक किताब है मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक। उसमें लिखा है कि दो फातिमाएं ऐसी हैं जिनको बाप के गम में रोने नहीं दिया। एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा, उनको रोने नहीं दिया गया। एक जब रोती थी तो पहलू शिकस्ता में हाथ रख के रोती थी, और हुसैन की फातिमा जब रोती थी तो गालू में हाथ रख के, जिसके लिए इमाम ज़माना ने ज़ियारत इलाहिया में फरमाया है, मेरा सलाम हो उस बच्ची पर सज्जाद से कहा, भैया सज्जाद शिविर से कहो भी और दबाजे दबा मोहम्मद की फातिमा जो थी उसको जो है 18 साल की उम्र में कि वह शहीद हो गई। लेकिन हुसैन की फातिमा को शाम गरीबा में अपने भाई अली अकबर की जागीर में तमाचा लगा तो बाहर सफेद हो गए। हुसैन की फातिमा है। मोहम्मद की फातिमा को ताजियाना एक बार ताजियाना लगा था, लेकिन खुदा की कसम है सकीना को करबला से शाम तक लोहे के ताजियाने लगते रही। अंदाजा लगाए कि सैयदा पर जितनी मुसीबतें आई, मौला अली पर क्या गुजरता होगा। जब हम आज शहादत की बात कर रहे हैं, आज हम सोच रहे हैं 1400 साल बाद अली की जो शरीक हयात थी, अली पर कितना पहुंचा होगा। मैंने अपनी मजलिस को खत्म किया, तारीख में लिखा है जब जनाजा रात की तारीखी में चला, जब कब्रिस्तान में पहुंचा, खुद ही कब्र के पास अली इतना रोए कि गिरिया शदीद हो गया। तो जनाजा रख के 2 रकत नमाज पढ़ी। किसी ने उलमा से पूछा कि क्या जनाजा रख के कब्रिस्तान में जनाजे के सामने जनाजे के बराबर में क्या 2 रकत नमाज पढ़ी जा सकती है? उन्होंने कहा कि कुरान ने कहा है कि जब शिद्दत गम हो तो फिर वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, जब मुश्किलात बढ़ जाए तो सब्र और सलात से क्या सहारा लेना चाहिए। अली इतने शदीद गम में थे तो अली ने जनाब सैयदा के जनाजे के पास जो है 2 रकत नमाज पढ़ी। मैं कहूँगा मौला यकीनन सैयदा की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त है, जमीन व आसमान टूट जाते, लेकिन मौला आपके साथ तो आपके साथी भी है, अबू ज़र भी है, बोला आपके साथ सलमान भी है। थोड़ी देर के लिए जिंदाने शाम में आइए, आपका बेटा अली मौला आज हम बेकारी आए हैं, गुनाहगार हैं, और बस अपने रंग को कर्म के
کے ساتھ فاطمہ کا نام سرور کائنات نے رکھا تھا. پوچھا تھا کہ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ کہا نجات دہندہ. آج اس نجات دہندہ فاطمہ کا واسطہ ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور کر. جو مومنین مومنات ہیں ان کی تمام پریشانی کو دور کر. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کر. جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ. جو بے گناہ قید ہیں ان کو جو ہے وہ قید سے رہائی ملے. حسینی بنا حقیقی ازادار بنا. ازاداری سے بچا. فکر محمد و آل محمد ہمیں حقیقی کربلائی بنا. حقیقی عاشورائی بنا. امام زمانہ کی حقیقی معرفت عطا فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما. ہمارا کردار ایسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما. جب امام زمانہ آئے تو ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. ہمیں نام سے پکار کے ہمیں بلائیے. ہماری عزت و عظمت ہوگی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.